ڈاکٹر عائشہ ستوت کا یہ کہتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہر شخص جلدی میں ہے کہ پہلے اس کا کام ہو جائے اور بے حد فرسٹریٹڈ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی ہی کیوں نہیں سنی جاتی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہی کام ہو، اور اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اسلام کی جو اصل ہے وہ ہے اللہ سے آشنائی۔ صحیح۔ ورنہ زندگی تو ہر کوئی گزار رہا تھا۔ ایک ہستی جو ہماری خالق ہے، جو ہماری مالک ہے، جو ہماری رازق ہے، جو ہمارے بھلے برے کا دھیان رکھتی ہے۔ اب اگر اس پہ اعتماد ہوگا تو ہم اس کا حکم ہے کہ بیٹھ نہ رہو، اسباب تمہیں اختیار کرنے ہیں، نتائج میں نے پیدا کر، سبحان اللہ۔ نتائج پہ تمہارا اختیار نہیں۔ اب جب نتائج اس نے پیدا کرنے ہیں تو ہم غلط اسباب کیوں اختیار کریں بھائی؟ ہم غلط بھی کریں گے، صحیح بھی کریں گے تو نتیجہ تو وہی ہوگا جو اس نے پیدا کرنا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم غلط کر کے مجرم کیوں بنے؟ کیا بات ہے، کیا آدمی کی بنیادی طور پر اصلاح ہو جائے گی کہ وہ وسائل اختیار کروں جو جائز ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب یہاں آئے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ جو مجھ سے پہلے کھڑا ہے اس کا حق پہلے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میں جس نمبر پہ آیا ہوں یہاں میرا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ اور جب اسے یہ یقین ہوگا کہ نتیجہ تو اس کی طرف سے ہے تو جتنی بھی محنت کرے گا، اگر نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ تو اللہ کی مرضی، یہ تو ایسا ہی ہونا تھا، مجھے اپنی محنت کا صلہ اللہ کریم ضرور دے گا۔ میں نے جو محنت کی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی۔ بے شک۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں ایمان کے ساتھ، لیکن اس دور کی ایک مصیبت یہ ہے کہ یہ پائی غیر مسلموں میں جاتی ہیں، اقوام مغرب میں پائی جاتی ہیں، اسلام کو نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ جب اسلام مدینہ میں پھیل رہا تھا، پھر عرب میں پھیلا، پھر جب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت جب جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست بن چکی تھی، امریکہ واز دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ، اور یہ قبروں سے تابوت نکال کر، مردہ نکال کر پھینک دیتے اور اپنا سامان تابوت میں رکھ کے اسے رسی ڈال کندھے پہ رکھ کے کھینچ رہے ہوتے تھے۔ صحیح، اس طرح کی قوم تھی۔ ہے نہیں؟ اور جسے جی چاہتا تھا، جس کو جی چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، گھوڑے پہ بٹھا کر درخت کے ساتھ پھانسی لگا دیا، گھوڑا بھگا دیا۔ یہ آپ کو جگہ جگہ پہ ان کی پرانی فلمیں وہ خود آج بھی دکھاتے۔ یورپ کو دا کیو مین کہتے ہیں، یہ غاروں میں، جھونپڑیوں میں، گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے، کیوز میں رہتے تھے، مکان بنانا نہیں آتا۔ صحیح۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو خیر یہ نہ لائے، رسول نہ مانا، یہی نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، کس مذہب میں اللہ کی شان اس صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے کہ حضور نے مطالعہ کر دیا؟ ہاں، کسی میں نہیں ملتی، کسی میں نہیں ملتی۔ یعنی بنیاد ہی جو ہے، جی ہاں، عیسائیت میں تثلیث ہے، یہودیت میں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، خدا بال بچے دار ہے، تو یہ توحید حضور نے کہاں سے لی، کس مذہب سے لی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ تو خرافات ہیں جمع کی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے تو یقیناً اس میں انسانی مزاج کے مطابق بہت چیزیں ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ چنانچہ انہوں نے اخلاقیات میں، کاروبار میں، سچ بولنے میں، پورا تولنے میں، یہ جو چیزیں تھیں یہ انہوں نے سلیکٹ کی، اور اسلام سے لے کر وہ مہذب دنیا بن۔ بالکل صحیح۔ اب ہر کام کے دو نتیجے ہیں، ہم پانی بھی پیتے ہیں، اس کو دو نتیجے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، ایک نتیجہ آخرت میں ہے، اس کا تعلق ایمان سے۔ پیاس مومن کی بھی بجھ جائے گی، کافر کی بھی بجھ جائے گی۔ مومن الحمدللہ کہے گا، اسے آخرت میں اجر ملے گا، کافر کہے گا میری اپنی کاوش ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ جتنے کام اسلام نے سکھائے ہیں یہ کام کریں آپ تو دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ مومن کرے تو بھی فائدہ ہوتا ہے، کافر کرے تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے، آزاد کشمیر میں ایک سیشن جج ہوا کرتے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے تھے لیکن خود فارغ تھے۔ صحیح۔
تو بچوں کو 2 آنے پر نماز، اس وقت تو آنا اتنا بڑا ہوتا جی تھا ہاں۔ نا، تو 2 آنے پر نماز جیب خرچ دیتے تھے۔ جو 5 نمازیں پڑھتا تھا اسے دوسری صبح 10 آنے مل جاتے تھے، جو 4 پڑھتا تھا 8 آنے، جس نے 3 پڑھی 6 آنے۔ صحیح۔ تو بچے پھر شوق سے 5 نے تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تمہارا تو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو نماز، وہ کہہ رہے میں نماز اس لیے نہیں پڑھاتا بچوں سے کہ یہ ان کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، اس میں ایکسرسائز ایسی ہے کہ اور کہیں نہیں ملتی۔ بتائیے۔ یعنی پاؤں کی انگلیوں اور ہاتھ سے لے کر گھٹنوں، کولے، کمر، گردن، ساری تو یہ بچوں کی ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جو بندہ خلوص سے نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایکسرسائز اس کی بھی ہوتی ہے۔ اور کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی فائدہ کافر، اگر ہندو بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ایکسرسائز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، ایکسرسائز اس کی بھی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس کے کافر بدن بھی کو فائدہ اگر اس کو بھی شاعر پہنچے۔ اسلام اپنائیں گے تو اس کا صحیح۔ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اب وہ پورا تولتے ہیں تو تجارت بڑھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے یہاں چیز خریدو تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خریدنے کے بعد واپس نہیں ہوگی۔ وہاں آپ گھر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں انہیں آپ فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ آ رہا ہے، دوسری چیز دے جائے گا، یہ لے جائے گا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ترجمہ لکھا ہوا تھا، تو اس نے ملاوٹ کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ تم ملاوٹ کر رہے ہو؟ کہتے نہیں، وہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ حسن جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔